بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم اور معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھا جائے، سیرت مبارکہ کو سنا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ جس سے جتنا بھی زیادہ ہو سکے استفادہ کیا جائے اور فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی لیے آپ کے سامنے میں مختصر سی گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سیرت طیبہ کے متعلق بیان کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہونا ایمان کا لازمی جز ہے، اور کیوں نہ ہو، چنانچہ جس طریقے سے ہمارا جسم ہاتھ کے بغیر آدھا ادھورا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں پکی سچی محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان بھی آدھا ادھورا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقینی طور پر آپ مجھے میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ انسان یا وہ شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا میں نہ ہو جاؤں۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر اب بات بنی، چنانچہ جس ذات اقدس سے محبت ہو، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دیدار کی بھی تڑپ ہونی چاہیے، اس کو دیکھنے کی بھی تڑپ ہونی چاہیے، اس کو دیکھنے کی بھی دلچسپی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس طرح کا ایک واقعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت میں گھر میں ہوتا ہوں مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے اور آپ کی یاد آتی ہے، اور میں فوراً اپنے گھر سے روانہ ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کا دیدار کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں اس بات کا بھی خیال آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اور میں اس دنیا سے روانہ ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بلند و بالا مقام پر فائز ہوں گے، تو میں وہاں پر آپ کا دیدار نہ کر سکوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا اور حکم فرمایا کہ جبرائیل، آپ ان شخص کے بارے میں خوشخبری سنا دیجئے کہ جس انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شمار انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے فرمائیں گے۔ چنانچہ جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ
والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جس شخص کو اللہ اس کے رسول جس شخص نے اللہ کے رسول اور اللہ کی اطاعت کی تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے شامل کر کے جن کے ساتھ میں انعام فرمایا، اور یہی لوگ بہترین رفیق اور ساتھی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، کیا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر سی کلپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق مختصر سی باتیں جو آپ تک پہنچی، کیا آپ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت جاگی؟ اور اگر نہیں جاگی تو ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ جانی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ٹھیک ان صحابی کی طرح جن کو گھر میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ستاتی، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار فرماتے، اور ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے شامل فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہمارے دل میں کسی طرح کی کوئی خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دل میں محبت پیدا ہوئی اس کلپ کے ذریعے، تو آپ اپنے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی رائے دیجیے اور بتلائیے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو اور آئندہ آنے والی ویڈیو ہر بار تیسرے دن، دوسرے دن یا چوتھے دن آپ کی خدمت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق بیان فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔